صدق اللہ مالک مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھو سارے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صحابیک یا محمد علی اندر آ جاؤ جی، یہ جگہ ہے خالی، اگے آ جاؤ سارے، اگے آ جاؤ، سرور دیا منڈیا باہر وینا پیا، اندر آؤ جا، شاباش بھائی شہزاد صاحب آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر جگہ ہے جی جناب۔ درود شریف پڑھو جی سارے۔ الصلاۃ والسلام علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار حبیب پروردگار میرے اور آپ دے کریم آقا سید الانبیاء جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضور ختمی المرتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے حضور ناز وچ اپنی محبتاں عقیدتاں اور نیازمندیاں دا خراج پیش کرنے تو بعد اج دا درس پاک اس دا عنوان ہے ختم نبوت کی اہمیت۔ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت ضروری بات ہے، اور مسلمانوں کے ہر بچے سے لے کے بڑے تک کو اس کے تمام مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں، اس کی اہمیت یہ ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا لازم ہے نا، اس طرح حضور کو آخری نبی ماننا بھی لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن حضور کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے نمازیں پڑھتا ہی مر جائے، چاہے روزے رکھتا مر جائے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ یہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جو میں نے خطبے میں قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے لا تعداد دفعہ اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کو سنا بھی ہے اور آپ اس قرآن کی آیت کو جانتے بھی ہیں۔ بڑی مشہور آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے جی۔ فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی ایک مرد کے بھی ابا باپ محمد نہیں ہے۔ محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے۔ ولیکن لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ رسول بھی کوئی عام نہیں ہے بلکہ رسول ایسی شان والے ہیں کہ وخاتم النبیین، ان پر نبوت ختم کر دی گئی ہے بس۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور تمہارا اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول ذرا سماعت فرمائیے کہ حضور کے ایک صاحبزادے تھے، منہ بولے بیٹے تھے، جن کا نام تھا زید بن محمد، اصل ان کا نام تھا زید بن حارثہ۔ وہ کہیں سے گم ہوئے، کسی کو ملے، اس نے ان کو جناب ولی فروخت کر دیا، وہ غلام بن گئے اور بکتے بکاتے کسی طرح وہ رسول کریم کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور نے چونکہ وہ بڑے پیارے تھے تو سرکار نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، تو حضور نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا شمار فرمانا شروع کر دیا۔ ان کو مدینہ شریف، مکہ شریف کے اندر سارے لوگ کہتے ان کا نام زید بن محمد ہے۔ مدینہ پاک کے اندر سب لوگ حضور کے شہر میں اس کو زید بن محمد کے نام سے جانتے، محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت گزرتا گیا، حضور نے اپنی ایک پھپھوزاد بہن تھی حضرت زینب، ان کے ساتھ جناب ولی ان کا نکاح فرما دیا۔ نکاح کوئی زیادہ عرصہ چل نہ سکا۔ وہ نکاح کروانے کا مطلب کیا تھا کہ حضور نے اس نہج کو ختم کیا کہ لوگ کہتے تھے غلاموں پر تو کوئی تھوکنا پسند نہیں کرتا تھا عرب کے اندر،
تو اللہ کے رسول نے ایک غلام زادے کو ایک سید زادی نکاح میں دے دی. آپ سمجھیے گا میرے بات کو ذرا. جناب فرمایا کہ ایک سید زادی کا نکاح ایک غلام زادے سے کر دیا تو سید الانبیاء سرکار نے یہ رسم ختم کرنا چاہیے اور فرمایا یہ ارادتاً کہ بھئی کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں چھوٹی قوم کا ہے، فلانا چھوٹی برادری کا ہے. یہ ذاتوں رنگ نسلوں کا جو اندر ہمارے گند داخل ہو چکا تھا حضور نے وہ نکالنا چاہا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب علی نکاح فرما دیا. وقت تھوڑا سا گزرا، نکاح نہ چل سکا کسی امر کی وجہ سے. ان کی طلاق ہو گئی، وہ بھی امر ربی تھا. جب طلاق ہو گئی تو اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا کہ زینب کو آپ نکاح کا پیغام بھیجو. انہی زینب کا نکاح حضور علیہ السلام سے کر دیا گیا. مکے کے لوگوں نے شور برپا کر دیا کہ دیکھو جی محمد کریم نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا. حالانکہ حضرت زید تو حضور کے بیٹے ہیں ہی نہیں تھے، تو ان کی بیوی ان کی بہو کیسے ہو سکتی تھی؟ ان کو تو ویسے حضور منہ بولے بیٹا کہا کرتے تھے. بلکہ قرآن مجید میں یہ حکم ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. پروردگار عالم فرماتے ہیں یعنی اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے فرزند نہیں بنایا. وہ تواڈے پتر نہیں نے، تے تواڈے منہ دیاں گلاں نے کہ تسی آندے ہو ساڈے پتر نے. فرمایا ادعوہم لآبائہم، اگر انہوں نے بلانا ہے تو انہاں دے اصل پیواں دے نام تو بلاؤ. وہ تواڈے پتر نہیں ہو سکتے کدی بھی، وہ تواڈے پتر ہے ہی نہیں. پروردگار عالم نے فرمایا جدو حضرت دی بکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی معاملہ ہویا سیدہ زینب دے نکاح تو بعد اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا زوجناہ کہا، فرمایا محبوب تسی نکاح فرماؤ حضرت زینب نال. یہ نکاح ہو گیا جناب. لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیتے، اللہ نے قرآن اتار دیتا. فرمایا حبیب جی انہوں نے دسو کہ اگر اسی تے اس شبہ دے ازالے واسطے عقیدہ ختم نبوت اتنی اہمیت دا عمل ہے، ذرا سمجھنا میری بات نو کہ پروردگار عالم نے نبی پاک سرکار دے بیٹیاں نو چھوٹی عمر وچ دنیا تو رحلت فرما دیتی. چھوٹی عمر وچ حضور دے صاحبزادے دنیا تو لے گئے. کیوں؟ کئی نبی ایسے گزرے نے جڑے آپ نبی سن، اگوں اولاداں بھی نبی. ابراہیم علیہ السلام نبی، انہوں دے پتر حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی. ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی. اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی. جناب ایک پشت کے اندر 5 نبی، بلکہ حضرت اسحاق کی نسل سے تو سینکڑوں بلکہ لاکھوں بلکہ ہزاروں نبی آئے ہیں نا جی، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل مبارک سے. تو پروردگار عالم نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے نا اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میرے کریم اللہ نے حضور کے صاحبزادوں کو چھوٹی عمر میں وصال دے دیا. اس کی دلیل حضرت ابی بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں لو قضی ان یکون بعد محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ. فرمایا لوگو اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ رب العالمین حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو کبھی وصال نہ دیتا. اللہ ان کو زندگی عطا کرتا تاکہ حضور کے بعد وہ نبی بنتے. لیکن ان کے بیٹے چونکہ نبی نہیں بن سکے تو اس کے بعد کسی کی کائنات کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ وہ نبی بنے. اور یہ جو ولاکن لا نبی بعدی کے اندر لام آیا نا جی، لا نبی بعدی کا، فرمایا یہ لائے نفی جنس ہے. اور لائے نفی جنس کا یہ خاصہ ہے جب وہ مفرد پر داخل ہوتا ہے تو پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ کہا گیا نا، لا کوئی اللہ نہیں سوائے رب کے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہاں بھی لا فرمایا گیا. تو حضرت ابی بکر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام بیٹھے ہو. میں 1-2 حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے، یہ بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، جناب علی متفقن علیہ ہے. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت انا والساعۃ کہاتین. سید الانبیاء فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت دونوں اس طرح ہیں. میں محمد اور قیامت دونوں اس طرح ہیں، یعنی یہ دو انگلیاں جیسے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے تیسری. ایک میں ہوں، دوسری قیامت ہے. جب میں ہوں تو میرے بعد قیامت آنے والی ہے تو کوئی تیسرا نبی بن ہی نہیں سکتا.
یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ ایک حدیث پاک اور سنیے جی، یہ بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قالا انا محمد، لوگو میں محمد ہوں، وَأَنَا أَحْمَدٌ، اور میں احمد ہوں، وَأَنَا الْمَاہی، اور میں ماہی ہوں، الَّذِي يُمْحَا بِيَ الْكُفْرُ، اور ماہی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ماہی کہتے ہیں اس کو جو کفر کو مٹانے والا ہو، ماہی اسے کہتے ہیں جو کفر کو مٹانے والا ہو۔ مکے کے اندر ہزاراں بت بڑے ہوئے تھے، لوگوں نے لاکھوں خدا بنائے ہوئے تھے، جناب مصطفیٰ کریم آئے تو اللہ نے سارے کفر کو مٹا کے رب کے دین کا بول بالا فرما دیا۔ تو فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور فرمایا میں حاشر ہوں، اور حاشر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کے پیچھے مخلوق جو ہے قبروں سے اٹھے گی۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، عاقب اسے کہتے ہیں۔ آگے جی ایک حدیث اور سنیے، پھر میں ذرا تھوڑے سے اچھے اس موضوع کی طرف آؤں گا جو سننے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، اور جناب علی تھوڑی سی آپ کو لیے لذت کا سامان بھی ہو جائے گا۔ ویسے کیونکہ ہماری مخلوق، ہماری قوم لگ گئی ہے وہ ذرا واقعات پر، تو جناب شعر و شاعری پر اگر وہ نہ سنائیں تو بندے سمجھتے ہیں مولوی نو تقریر کوئی نہیں آندی۔ حالانکہ جناب علی مشکل ترین عمل یہ ہے حدیث پڑھنا، یہ سب سے مشکل ترین عمل ہے، اس سے زیادہ مشکل کوئی عمل نہیں ہے۔ تو جناب توجہ سے سنیے گا جی، لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضور کے بعد، کانا کہنے لگا میں حضور کے بعد نبی ہوں جی، اور میں کیا ذلیل تجھے سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کے رسول کا فرمان سن ذرا۔ ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت مرفی ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا جی، یہ حدیث بڑی پتے کی ہے، اور میں یہ حافظوں سے بعد میں پوچھوں گا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص والی کون سی حدیث سنائی تھی، یاد رکھیا جب باقیاں دی گل چھڑ دینے حافظوں پوچھیں گے۔ سنو جی توجہ نال، فرمایا ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت مروی ہے، آپ فرمانے نے قالا، اللہ کے رسول نے، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے چھوڑ دیا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب کو، کب؟ فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک کے موقع پر سارے جنگ کرنے گئے، حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ تم مدینے میں رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، تخلفنی فی النساء والصبیان، حضور میری تلوار چلانے میں کوئی شک ہے؟ میں میدان میں اتروں کیا میں کبھی کسی سے ڈر کے بھاگتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں میدان میں اتروں تو لوگ میرے نام سے تھر تھرا کے کانپتے نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے جی فی النساء تخلفنی فی النساء والصبیان، تو پھر مجھے بچوں اور عورتوں میں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کیا میں کوئی ایسی کوئی بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فقال اما ترضى، اے علی، اے پیارے علی، میں تجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیا اما ترضى، تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تو میرے بعد ایسے ہو جیسے موسیٰ نبی کے بعد اس کے بھائی ہارون نبی تھے، تو میرے بعد ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کے بعد ہارون علیہ السلام تھے، الا مگر انہو لا نبی بعدی، موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، میرے بعد علی تو بھی نبی نہیں ہے، میرے بعد علی جی تسی بھی نبی نہیں۔ میں اتھے ایک جملہ عموماً بولیا کرنا، میں کیا عجیب گل ہے، او جے سیدہ وچ نبی نہیں ہو سکتا تے مرزیاں چ نبی کتوں ہو جانا؟ جے سیدہ وچ کوئی نبی نہیں ہو سکتا تے مرزیاں وچ نبی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نبی ذلی، نہ بروزی، نہ تشریحی، کوئی نبی نہیں۔ کانا جڑا ہے نا دجال، انہیں جناب والی نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، سب تو پہلے آغازاً انہیں آکھیا میں مجدد دین بن کے آیا۔ مجدد کہندے نے اس بندے نو جڑا 100 سال تو بعد ہر صدی دے آخر اتے اللہ نو پیدا کردا ہے، ایسا بندہ جڑا دین دی ترویج و اشاعت کردا ہے، جڑا دین دی کانٹ چھانٹ کردا ہے، جڑیاں دین وچ غلط گلاں رائج ہو چکی ہیں انہاں نو کڈ کے باہر کڈدا ہے، آندا اے دا تعلق حضور دے دین نال نہیں۔ جس طرح کہ حضرت مجدد پاک، مجدد ملت جناب اللہ رب العالمین نے ساڑی اس نقش بندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سانو عطا فرمائے۔ حضرت دی وقار حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
انہوں نے جناب والی جناب 100 سال تو بعد تشریف لے آئے سن. انہوں نے دین دے وچوں ساری کانٹ چھانٹ کر کے دین صاف ستھرا سانو پیش کر دیتا. ہن سانو کسے نویں مجدد دی لوڑ کوئی نہیں سی. پھر انہوں نے پہلا مجدد ہون دا دعویٰ کیتا, پھر مسیح موعود ہون دا دعویٰ کیتا, پھر آہستہ 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 وہ نبی ہو. انہیں اپنے آپ کو نبی کہہ دیتا. اس کانے نے ہے بھی کانا تے اپنے آپ کو کہے کہ میں نبی ہاں. ربوے دے اندر نو دا مرکز ہے, وہ دے بالکل قریب دریا چلتا ہے, ربے والا دریا ایک, وہ اتنے بالکل مولوی فضل الرحمان صاحب ویکھے نے جنہوں جناب لوکی کسی اور نام تو بھی یاد کرتے ہیں, مولانا صاحب, انہوں کا ایک بڑا وڈا مدرسہ ہے ختم نبوت دے نام. تو بڑی پرانی بات ہے کہ ایک دفعہ تحفظ ختم نبوت ایک کانفرنس ہوئی تھی, اسی اتنے گئے. بالکل چھوٹا جہا بچہ ہونا ہے جس طرح میرا حسن ہے یا احمد بیٹھا ہے, اینا کو بچہ ہوئے تو جناب انہوں نے کانے دی تصویر تھلے رکھی مرزے کانے دی, تو اتنے موترے پیا پیشاب پیا کرے. میں اپنی اکھاں نال ویکھیا, بڑی پرانی بات ہے. تو میرے دل وچ اسی ویلے اے اندر خیال آیا, وہ میں کیا عجیب گل ہے, یوسف علیہ السلام دی اینی کو بے ادبی کیتی جائے, بس اینی کو کہ یوسف علیہ السلام نو مصر دی گلی چ کھلار کے انہاں دا مول لایا جائے. انہاں دا مول تے مول بھی کنا سونے دے وزن نال انہاں نو تولیا جائے تے چاندی دے وزن نال انہاں نو تولیا جائے. اے تے اعزاز دی گل بن سکدی ہے نا, عزت تے تکریم دی. لیکن رب نو اے بھی گوارا نہیں ہوئی. پروردگار عالم نے فرمایا میرے یوسف علیہ السلام دا مول لایا جے, جنی دیر تک دودھ پیندا بچہ بھی یوسف نبی دے قدماں تے نہیں نہ آئے گا, میں کائنات نو روٹی دی برکی بھی ایک نہیں دیاں گا. پھر اللہ نے کیویں کائنات لے آندی یوسف علیہ السلام دے قدماں تے. میں کیا ایک کانا ذلیل کنجدا ہے جدے اوتے بال پیشاب پہ کردے نے تے نہ بچیاں نو کوئی فرق پیندا تے نہ اے دا مطلب اے وے کہ محمد عربی کائنات دے سب تو اعلی رسول. یا رسول یا رسول صلی اللہ تعالی حضور نبی. لو جی عقیدہ ختم نبوت تے تھوڑا جہا اسی پیچھے چلنے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے زمانہ مقدسہ دے اندر ایدی اہمیت کی, ایدی اہمیت ہے وے کہ حضور دے زمانہ پاک دے اندر ایک مسلمہ کذاب نام دا بندہ ہویا جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا. حضور دا وصال ہو گیا, انہیں اور زور و شور نال اعلان کرنا. انہیں کہا ویکھو جی وہ تو دنیا تو ٹر گئے, وہ تو سچے نبی نہیں سن, میں تو سچا نبی ہاں. فاروق اعظم نے انہوں نے جنگ کیتی. حضور دے ایک غلام سن جنہ دا نام سی وحشی بن حرب, حضرت وحشی جناب جنہاں نے سیدنا امیر حمزہ نو شہید کیتا سی. جی یاد نے تانوں, میں دس چکے ہیں اس تو پہلے بھی. حضرت امیر حمزہ نو شہید کرنے والے او جناب علی تے حضور نے انہوں نے فرمایا سی کلمہ تسی پڑھ لیا, لیکن تانوں میں جدوں ویکھنا نا تو میرا دل بڑا دکھدا ہے کہ تسی میرے چاچے نو قتل کیتا سی, اس واسطے تسی میرے سامنے نہ آیا کرو. حضرت وحشی بن عرب پھر حضور تو دور رہندے سن. فرماندے نے جدوں مسلمہ نال جنگ ہوئی نا, اللہ نے اعزاز دیتا حضرت وحشی نو. انہاں جناب علی مسلمہ کذاب دا سر لا کے ابو بکر صدیق کو لے آندا, انہاں جناب علی قتل کر دیتا. حضرت وحشی نے انہوں نے قتل کر دیتا, مسلمہ نو قتل کر دیتا. جدوں قتل کر دیتا تے ابو بکر صدیق اپنے گھر ستے سن آرام نال. تے فرماندے نے رات نو خواب وچ رسول اللہ دا دیدار ہویا. حضور نے فرمایا ابو بکر جی اٹھو, میری ختم نبوت دا مجاہد آ رہا, او دی عزت دی حفاظت کرو, چل کے اٹھ کے او دا استقبال کرو, ذرا زمانے نو پتہ لگ جائے جدے تو اگے میں ناراض ساں اج میں محمد او دے تے ایڈا راضی ہاں. ابو بکر نو کہنا پیا جا کے او دی اٹھ کے او دا استقبال کرو. اندازہ کرو کہ ختم نبوت دی اینی اہمیت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگے جناب والی حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نے. اسود انسی نام دا ایک بندہ گزرے, انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا. انہیں کہا میں نبی ہوں. حضرت ابو جناب علی اللہ دے بہت بڑے ایک نیک بزرگ سن جناب علی, وہ فرمان لگے انہوں نے, کہنے لگے کہ بھئی تو نبی نہیں ہے, تو جھوٹا ہے. ابو مسلم خولانی انہوں نے کہنے لگے, اسود انسی نو ابو مسلم خولانی کہنے لگے کہ تو جھوٹ بولنا ہے, کذاب ہے, تو نبی نہیں ہے. وہ کہنے لگا اچھا اے گل ہے. انہوں جناب علی انہوں نے اگ والی, اگ بال کے نہ تو کہنے لگا اگر تو میں نے نبی منے گا تو میں تینوں چھڑ دیاں گا, وگرنہ اس اگ ہی سٹ دیاں گا. انہوں نے پہلا نا ابو مسلم خولانی نو بن لیا, تے بن کے اذیت دیندا ہے تے پوچھدا ہے, کہندا ہے کہ اتشہد انک محمد رسول اللہ, اتشہد انی محمد رسول اللہ, کیا تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ دا, اتشہد انی رسول اللہ, کیا تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں. آپ نے فرمایا ما اسمو کا لا اسمو کا. انہوں نے کہا کی بکواس کرنا ہے, میں نے تیری آواز سنی نہیں جاندی. انہوں نے کہا اچھا. وہ پھر کہندا ہے اچھا پہلا سوال کردا ہے کہ کیا تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں. تے او حضرت مسلم خولانی پتہ کی کہندے نے کی بکواس کرنا ہے, میں نے تیری گل نہیں سنی جان ڈی. وہ پھر کہندا اچھا کیا تو گواہی دینا ہے اتشہد انک محمد الرسول اللہ,
کیا تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے؟ وہ کہتے ہیں نام، ہاں میں انہیں کہا عجیب بولا ہے، جدو میں کہنا کہ میں نبی ہاں تو ادو کہنا میں سننا ہی نہیں، تو جدو کہنا محمد اللہ دے رسول نے تو فوراً کہنا میں سننا۔ بھئی عجیب۔ وہ جناب علی کہنے لگا اگ والی، انہیں کہا میں تینوں اس اگ چھوڑ دیاں گا وگرنہ تو کہہ میں نبی ہاں۔ انہیں کہا اے اگ دی گل کرنا پیا، پیچھے ہٹ۔ وہ جناب علی پیچھے ہٹیا تو اگے جا وڑ گئے۔ تے جناب پروردگار عالم نے دو کائنات بندے ایسے گزرے نے، ایک پیغمبر خدا ابراہیم علیہ السلام اور دوجے ابو مسلم خولانی جنہاں واسطے اللہ نے نار نو جناب علی ٹھنڈی فرما دیتا۔ حضرت ابو مسلم خولانی داخل ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق دا دور سی، پھر جناب علی جدو اتھوں جدو انہیں ویکھیا نا انہوں نے تے اگ بھی اثر نہیں پہ کر دی، انہیں کہا ہے تے بڑی ضلالت ہو جانی، لوکاں کہنا ہے کہ نبی ہون دا دعویٰ میں پہ کرنا، کرامتاں جناب علی نبی دا غلام پہ وکھاندا ہے۔ تے جناب حضرت ابو مسلم خولانی نو چھڑ دی، آپ اتھوں ٹرے تے مدینہ شریف، اگے حضور خواب وچ ملے ابو بکر صدیق تے مولا عمر نو، فرمایا اٹھو میرا ایک عاشق آ رہا ہے دا استقبال کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تے حضرت عمر فاروق نے انہوں ممبر تے بیٹھا کے انہوں نے کیا سی ساڈے جو کی دعا کرو۔ پتہ لگیا کہ ختم نبوت دے مجاہد دی بڑی شان ہے۔ حضرت دی وقار پھر دور چلدا 1929 آ گیا، پھر ایک راجپال کھتری نام دا بندہ ہویا جنہیں حضور دی عظمت حضور دی شان دے وچ ہرزہ سرائی کیتی، سرکار دے خلاف بکواس کیتی، ایک کتاب لکھی تے پروردگار عالم نے اس شان کریمی بخشی۔ ایک بڈھے جے بابا جی گلی وچ کھلوتے سن تے رو رہے سن، ایک نوجوان لڑکا گزریا اجے اے مچھاں دے لوں نہیں سن پھٹے، تے جناب علی گزرنے اس بابے نو پوچھیا بابا خیر ہے کیوں رونا ہے؟ انہیں کہا پتر رونا کیوں ہے، کاش کدی میں جوان ہوندا۔ انہیں کہا بابا جی جے تسی جوان ہوندے تے کی کر دے، کیوں روندے پہ وجہ کی ہے؟ انہیں کہا پتر جے میں جوان ہوندا تے میں ویکھدا محمد رسول اللہ دی کوئی شان وچ بکواس کیویں کر جاندا ہے۔ اس راجپال کھتری نے حضور دے خلاف انج بکواس کیتی۔ بابا جی انہوں پوچھدا وہ منڈا نوجوان جدا نام غازی علم دین شہید سی، کہندا بابا جی دسو جے تسی جوان ہوندے تے کی کر دے؟ انہیں کہا پترا چھری میرے ہاتھ وچ ہوندی تے جے جیوندا بچ جاندا تے مینوں محمد دا غلام نہ کہندا۔ حضرت غازی علم دین شہید کہندے نے ٹھیک ہے، گھر گئے اپنی ماں کو تھوڑے پیسے منگے، والدہ فرماندیاں نے میرا پتر ایڈا شرمیلا سی انہیں کدی میرے کو کسی چیز دی ڈیمانڈ نہیں سی کیتی، لیکن جدو پیسے منگے میں فوراً دے دی تے کٹ کے 8 آنے لئے میرے کو تے سیدھا ترخان دی دکان تے گئے۔ آپ بھی ترخانہ دا ہی پتر ہے، جنا کے دکاندار نو جا کے کہندا ہے پیسے لے مینوں ایک چھری دے دے، انہیں ایک چھری دیتی جناب علی، فرماندے نے چھری لے کے نہ لپیٹی تے جناب اس راجپال کھتری دی دکان سی، دکانے چلے گئے جناب علی، دکان سارے لوگ سودا لے کے چیزاں لے کے باہر نکل دے گئے، اے راجپال کھتری دی دکان وچ اندر داخل ہوئے، جدو اندر گئے نا انہوں ویکھیا، انہوں کہا ہاں بھائی اور تو ہے جڑا محمد دے خلاف پہنکنا ہے، آپ بکواس کرنا حضور دے بارے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں جناب کتاب لکھی ہے حضور دے بارے۔ پھر جناب علی غازی علم دین شہید نے چھری کڈی، انہوں مارنی شروع کی تھی، زمین تے ڈگ گیا، جدو ڈگ گیا نا تے غازی صاحب تشریف لے آئے، واپس آ کے چھری دھو رہے سن تے دل وچ خیال آیا یارو گستاخ کتے بچ ہی نہ جاوے، وہ بے ایمان کتے بچ، پھر واپس گئے جا کے جدو بالکل چھری ہاتھ وچ پھڑی ہوتے پہنچے نا انہیں دیر نو انگریز آ گئے، لوگ آ گئے، انہاں پکڑ لیا، غازی صاحب نو جیل وچ بند کر دیتا گیا۔ جدو جیل وچ بند کیتا نا تاریخی گل کہ قائد اعظم محمد علی جناح اے مرزے ورگے دے پونکن ہوتے جناب ولی انہاں لوکاں دی عظمت تے شان نہیں کٹنی، جنہاں دے مرتبے نو رب بلند کرے نا دنیا دے کسے بندے دی بکواس نال انہاں دی شان وچ کمی نہیں آ سکدی۔ اگر کوئی بندہ آسمان دے چن ول منہ کر کے تھکے نا تے تھوکا اپنی شکل اتے ہوندا ہے جناب، تے مرزے ورگیاں دی کی اوقات ہے جناب۔ وہ کہندا جی اخبار کے ٹکڑے میں لکھا ہے، میں کہ تیری اخبار نو ویکھی ہے یا محمد رسول اللہ دی جناب علی زیارت نو ویکھی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلام بیٹھے ہو جناب علی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناب علی یورپ وچوں قائد اعظم نو بلایا انہاں دے کیس واسطے، جدو قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے جیل ملن گئے نا جا کے کہا کہ تسی بس ایک واری انہاں کہہ دیو کہ میں انہوں راجپال نو نہیں ماریا، باقی میرا کام ہے۔ انہاں کہا جناح صاحب جاؤ کم کرو جا کے، یہ پروردگار عالم نے شان میرے نصیب وچ لکھی ہے تو میں تے نصیباں والا کہ محمد عربی دے نام تو قربان ہو جاؤں۔ سلطان صلاح الدین جناب علی ایوبی دے زمانے دے گل ہے، حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ جدو یہودیاں نے سازش کی تھی نا، یہودیاں نے سازش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دے قریب ایک جناب علی گڈھا بنایا تے زمین تھلیو کھود کے نا حضور دا جسم مبارک کڈنا چاہیا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ دے زمانے چ، تے سرکار خواب وچ نور الدین زنگی نو ملے، حضور نے فرمایا میرے مجاہدہ میری عزت تے حرف آنڈیا تے تو آرام نال ستا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نور الدین زنگی انج اٹھ کے بیٹھ کے دربار
تے جناب اٹھ کے بیٹھے سن، جو ادھی رات دا ویلا سی، آپ دا وزیر آ گیا، انہیں آ کیا حضور کی کر دے ہو پے؟ انہوں نے کہا یار پتہ نہیں مینوں اچانک ایک خواب آیا جنہیں مینوں بیدار آوازار کر پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، حضور نے ایک ایسا جملہ فرمایا جنہیں مینوں بڑا ڈسٹرب کر دیتا ہے، پتہ نہیں میرے کو کیڑی خطا ہو گئی۔ تے جناب فرماندے نے انہوں نے کہا باہر ایک غلام آیا جڑا کہندا کہ مینوں تہاڈی سلطنت تے میں راضی نہیں، ایک غریب فقیر جہا بندہ وہ کہندا میں تہاڈی سلطنت تے راضی نہیں، لامہ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کی لامہ ہے، کی شکایت ہے؟ انہوں بلایا گیا ادھی رات دا ویلا، انہوں نے کہا تو دن چڑھن دا انتظار کر لینا سی، ادھی راتی بادشاہ نے اٹھا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ دی نیند ضروری ہے یا دس تے صحیح میرا پیغام ضروری ہے؟ بادشاہ اٹھ گیا، سامنے پیش کیتا گیا، وہ غلام آیا، انہوں نے کہا ہاں جی کدھر آئے ہو؟ بادشاہ تخت تے بیٹھا سی، وہ غلام کہنے لگا میں تہاڈے کول شکایت لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا تو کدا بادشاہ ہے جو میری عزت دی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، تو کنج دا بادشاہ؟ نور الدین زنگی دیاں چیخاں نکل گئی، اپنے جناب علی تخت اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جسم کب کبھی تاری ہو گئی، کمپنا شروع ہو گئی۔ اس غلام نو کہندے نے دس ذرا میرے آقا نے کی فرمایا سی، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا کہ مینوں تیری ضرورت پہ آ گئی ہے، میری عزت دی ناموز دی حفاظت تیرے ذمہ۔ پھر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے جا کے جناب علی انہاں دوواں یہودیاں نو پھڑیا تے قتل بھی کیتا۔ جدو مدینہ شریف تشریف لے گئے نا، ایک بہت بڑے صوفی سن، انہوں کو آ گئے، انہوں نے جا کے آخیا کہ میرا دل ہے کہ میں مدینے دے سارے درویشاں دی دعوت کرا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، دعوت کیتی گئی، سارے درویش آئے۔ انہوں نے پوچھا سارے آئے نے؟ انہوں نے کہا ہاں سارے ہی آئے نے لیکن دو بندے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کیڑے؟ انہوں نے کہا دو بندے بڑے تارک الدنیا نے، بڑے اللہ دے ولی نے، وہ اپنے حجرے چوں باہر ہی نہیں نکلتے، بڑی رب رب کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی کہنے لگا ذرا وکھاؤ تو صحیح مینوں وہ کیڑے رب رب کرنے والے۔ انہوں نے کہا جی وہ فلانے سمجھے، منہ پہ جناب علی کہتے ہیں منہ میں رام رام اور بغل میں چھری، ایسے بے ایمان سنے۔ جناب علی بلایا گیا نا جدوں تے جناب اینج کر کے سلطان محمود غزنوی دی نگاہ پئی تے وہ پہچان گئے۔ انہوں نے کہا وہی ظالم نے جڑے راتی خواب وچ رسول اللہ مینوں وکھائے سن۔ آپ نے انہوں نے دوواں دیاں گردناں تن تو جدا کر دیاں اور جناب علی سیسا پگھلائی دیوار نال حضور دے روضہ انور نو کور کیتا۔ جڑیاں تسی فیس بک تے روز خبراں نہیں ویندے جناب علی ایویں فیک تصویراں ہونیاں رسول اللہ کے روزے کا اندر سے منظر، وہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اندر سے کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے اندر تو کوئی بادشاہ نہیں جا سکتا، وہ تو سارا سیسا پگھلائی دیوار سے اس کو بند کر دیا، مکفل کر دیا۔ وہ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھلے گا بس، وہ قیامت بس۔ جناب ولی فرماندے نے پھر حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نو پھانسی دے دیتی گئی، تے جدوں آپ نو پھانسی دیتی گئی نا تے پھر کائنات نے چشم عالم نے نظارہ ویکھیا کہ جناب آپ دی میت مبارک پئی سی لاہور دی سرزمین تے لکھاں تی تعداد تے دنیا جنازہ پڑھن آئی سی۔ غازی علم دین شہید دا زمین تے قدم رکھن نو جگہ کوئی نہ سی لبدی پئی تے جناب کسی نے ویکھیا کہ ایک سید زادہ ہے جدا نا سید دیدار علی شاہ ہے، وہ اگے ود کے غازی علم دین شہید دا جڑا اتوں ویکھ کے ناظرہ قرآن بھی نہیں سی پڑھیا، انہاں دے قدم پہ چومدے سن۔ تے جناب کلندر اقبال نے پوچھیا، انہوں نے کہا بابا جی یہ کی گل ہے؟ آپ نے فرمایا اقبال نو کہن لگے، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہن لگے شاہ جی اسی گلیں ہی کردے رہ گئے ہاں، ترخانہ دا پتر تے بازی لے گیا جی۔ کلندر اقبال دا ایک جملہ سی جناب ولی تے فرماندے نے پیر سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ اچانک جدو اٹھ کے کھڑے ہوئے تے بے ہوش ہو گئے، غش کھا کے ڈگ گئے۔ ہوش آیا نا، لوگوں پوچھا نا کہ شاہ جی کی ہویا سی؟ آپ فرماندے نے ہونا کی ہے، میں پہلی صف وچ محمد رسول اللہ نو کھلوتے ہیں ویکھے۔ حضرات عزیز وقار پتہ لگیا کہ جڑا بندہ حضور دی ختم نبوت دی حفاظت کرے اللہ انہوں دنیا چ بھی عزت دیندا تے آخرت وچ بھی مقام عطا فرماندا ہے۔ اور اے مقام اے تسی ویکھ سکدے ہو اس بات تو کہ جناب علی ایک پوسٹ دا کانسٹیبل سی، نام ممتاز حسین قادری سی، کوئی بندہ نہیں سی جاندا، لیکن 60 لاکھ بندہ او دے جنازے تے کتھوں آ گیا، قدم رکھن دی جگہ نہیں سی غازی صاحب دے جنازے چ۔ اور خدا دی عزت دی قسم میں انہوں دے جنازے میں شامل سا تے میں ویکھیا کہ جڑے بندے لتاں تو اپاہج سن ٹر نہیں سن سکدے وہ بھی جنازے چ پنڈی اسلام آباد لیاقت باغ وچ پہنچے ہوئے سن۔ انہوں نے پوچھو نا، وہ کہندے سن حضرت جی جن نے اج اس شہید دا جنازہ پڑھیا سمجھو بخشیا گیا، ایسا اللہ نے اعزاز بخشیا سی۔ تے جس ذلیل نو انہاں ماریا سی نا 27 گولیاں مار کے، گورنر سی گورنر، تے پورے ملک پاکستان چ دا جنازہ پڑھان والا مولوی کوئی نہیں سی لبدا، اور شیطان تسیر وہ جنازہ پڑھانا سے اوقاف دے مولوی جنہوں نے حکومت تنخواہ پے کر دیئے، انہوں نے کہا اسی تون لا دیو ساڑی، ایسا اس کتے دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ پروردگار عالم سانو سب نو ایسے عقیدے تے اللہ زندہ رکھے، ایسے تے موت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔